اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک اہم اور سنسنی خیز خبر۔ یہ خبر اگرچہ کوئی بالکل تازہ تو نہیں ہے، لیکن پچھلے چند دن سے انٹرنیشنل میڈیا میں زیر گردش ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے مغرب بطور خاص ہمیشہ پاکستان پر ایک دوربین نگاہ رکھتا ہے، اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور خاص طور پر نیوکلیئر ڈیٹرنس کے حوالے سے انفارمیشنز کے بارے میں ایک تو کیورس بھی ہے، اور دوسرا ڈگ آؤٹ کرتا رہتا ہے، اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، اور پاکستان کی دفاعی تیاریاں کس لیول پر ہیں، اگرچہ پاکستان اپنا آفیشیل لیول پر اس قسم کی معلومات کو شیئر نہیں کرتا۔ ہوا یوں کہ پچھلے دنوں ایک تصویر نے پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ ہوا یوں کہ سن 2023 کی پاکستان پریڈ کے حوالے سے جو ریہرسل ہو رہی تھی، اور اگرچہ وہ بعد میں پریڈ منسوخ ہو گئی، جے ایف تھنڈر 17 بلاک 2 کے ساتھ ایک کروز میزائل، ایئر لانچ کروز میزائل رات کو دیکھا گیا۔ یہ فوٹوگراف جو ہے ایک ایویشن فوٹوگرافر نے لیا تھا، اور پاسبلی یہ پاکستان کے انٹر سروسز پبلک ریلیشن نے اسے جاری کیا تھا۔ یہ فوٹو فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ نامی ایک این جی او نے جب دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا، اور انہوں نے اس کو اس حوالے سے اس کو پروب آؤٹ کرنا شروع کیا۔ کیونکہ اس تصویر میں جو میزائل تھا، اس کے بارے میں فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ نامی این جی او کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ راد ایئر لانچ کروز میزائل کی تصویر تھی۔ پاکستان نے راد ایئر لانچ کروز میزائل کو پہلی دفعہ 2007 میں ٹیسٹ کیا تھا۔ راد راد ایئر لانچ کروز میزائل جو بنیادی طور پہ اسکیلپ میزائل کی مطلب پروٹوٹائپ یا اس کے ڈیزائن سے ملتا جلتا ہے۔ اس کو جو ہے معراج طیاروں سے مطلب اس کو انٹیگریٹ کیا گیا تھا، اور اس کو معراج طیاروں سے ٹیسٹنگ کی گئی تھی۔ رات کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ رات ڈیول موڈ یعنی کنونشنل کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے 2017 میں راد 2 کا بھی آپریشنل کو بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ راد 1 کی جو رینج تھی وہ 350 کلومیٹر تھی، اور جب راد 2 آیا تو اس کی رینج کے بارے میں 600 کلومیٹر کا کلیم کیا گیا۔ راد میزائل کی جب تصویر یہ جے ایف تھنڈر کے ساتھ نئی تو امریکن فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ نے اس تصویر کو اوریجنل تصویر کو حاصل کیا، اور انہوں نے سن 2017 سے لے کے سن 2024 تک کی درمیان میں ہونے والی یوم پاکستان کی پریڈ میں، جہاں پاکستان اپنے دفاعی اسلحے کو ایگزیبٹ کرتا تھا، تو انہوں نے راد 1-2 کے سارے امیجز لیے اور ان کو اس کو اینالائز کیا۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک ڈیزائن میں ایک ڈفرنس نظر آیا کہ جو لیٹسٹ میں جو 2022 میں راد میزائل راد 2 خاص طور پہ آیا، اس کی جو ٹیل فن تھی وہ ایکس شیپ تھی، جبکہ اس سے بیشتر وہ ٹوین شیپڈ تھیں۔ تو اس حوالے سے فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ نے ایک تو اس 2023 کی جو پریڈ کے حوالے سے تصویر تھی اوریجنل تصویر لی، اور پھر انہوں نے ایڈوب فوٹو شاپ میں ڈفرینٹ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، سافٹ ویئرس کو استعمال کرتے ہوئے، اور کچھ میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کی لینتھ میئر کی۔ وہ لینتھ جو جی ایف تھنڈر بلاک 2 پر تھی، اور وہ لینتھ جو ٹرک ماؤنٹڈ پریڈ کے دوران جو راد 1 اور راد 2 کے میزائل تھے۔
تو اسی عرصے میں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے، بلکہ حالیہ عرصے میں یہ خبر گردش کر رہی ہے، اگرچہ آفیشیلی ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آیا، لیکن بہرحال پاکستانی ادارہ گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سولوشن جو ہے، اس نے کسی انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ پاکستان ایک اور ایئر لانچ کروز میزائل تیمور پر کام کر رہا ہے، جس کے بارے میں شنید ہے کہ یہ جے ایف تھنڈر کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ تو تیمور ایئر لانچ کروز میزائل تیمور کا ڈیزائن بھی ایئر لانچڈ کروز میزائل راز سے سملر ہے، لیکن تیمور کی لینتھ جو ہے وہ 4.3 میٹر ہے، جبکہ راد 1 اور راد 2 کی جو لینتھ ہے 4.9 میٹر ہے۔ تو فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کے ماہرین نے اس تصویر کو انالائز کیا اور اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ میزائل جو ہے یہ راد ہی میزائل ہے، اگرچہ اس تصویر میں اس کی ٹیل فن جو تھی وہ ٹوین شیپ تھی۔ 2022 میں جو راد 2 یا راد 1 سرفیس پہ آیا تو اس میں اس کی جو ٹیل فن تھی وہ ایکس شیپ تھی، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ پاکستان راد میزائل میں تبدیلی لا رہا ہے۔ فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ اس بات پر بھی حیران ہے کہ راد 1 اور راد 2 دونوں کی لینتھ سیم ہے، جبکہ تقریباً ان کی جو رینج ہے وہ ڈبل ہے، یعنی راد 1 350 کلومیٹر کے لیے ہے تو راد 2 کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے یہ 750 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ تو انہیں اس بات پہ حیرت تھی کہ ایک سیم ڈیزائن میں سیم لینتھ میں ہاؤ پاسبل کہ ایڈیشنل فیول جو ہے وہ لے جا سکے۔ تو فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ اس ویو پر ہیں کہ آیا جو راد 1 اور راد 2 میں بالکل سیم نہیں ہے اور ان میں ڈفرینس ہے، اور اس میں اس کے انجن کا بھی فرق ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پے لوڈ کیپیسٹی میں بھی شاید فرق ہے، جس کی وجہ سے اس کی دونوں کی لینتھ سیم ہے۔ تو اب اس سارے منظرنامے سے بہرحال جی وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جے ایف تھنڈر بلاک 2 کے ساتھ نظر آنے والا میزائل جو ہے وہ راد ہی ہے، اور فیڈریشن آف سائنٹسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پاکستان پہلے جو ہے ٹریڈیشنلی کہا جاتا تھا کہ نیوکلیئر سٹرائک کے لیے میراج 3 اور میراج 5 استعمال کرتا ہے۔ میراج 5 جو ہے وہ گریویٹی بموں کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور میراج 3 جو ہے وہ اس کو راد میزائل کے ساتھ انٹیگریٹ کیا تھا۔ اب جب کہ پاکستان جو ہے میراج طیاروں کو ریٹائر کر رہا ہے بتدریج، اور تقریباً 2 اسکواڈرن ہیں جو کہ میراج آپریٹ کرتے تھے، وہ اب ریپلیس ہو چکی ہیں جے ایف تھنڈر بلاک 2 اور بلاک 3 سے۔ تو پاکستان کے پاس اس وقت 130 جے ایف تھنڈر بلاک 1 2 اور 3 پر مشتمل ہیں، تو یقینی طور پر پاکستان جو رول وہ میراج 3 اور میراج 5 سے لے رہا تھا، تو اب وہ وہی رول وہ جے ایف تھنڈر بلاک 1 2 3 سے لینا ہے۔ تو یقینی طور پر اب یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان جو اپنا نیوکلیئر سٹرائک جو رول ہے جو کہ میراج 3 اور 5 کر رہے تھے، اب وہ اسے تقویض کر چکا ہے جے ایف تھنڈر کے ساتھ۔ لیکن اب یہ آیا دیکھنا باقی ہے، یہ بھی کنفرمیشن نہیں ہے امریکن فیڈریشن آف سائنٹسٹ کو کہ کیا آیا جے ایف تھنڈر صرف ایئر لانچ کروز میزائل کا حامل ہے یا وہ گریویٹی بم بھی لانچ کر سکے گا۔ تو یہ خبر جو ہے پچھلے چند دن سے انٹرنیشنل دفاعی حوالے سے جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پر سرکولیٹ کر رہی ہے، اور یقینی طور پہ ہمارے ہمسایہ انڈیا کے لیے ایک کویسچن مارک ہوگا کہ پاکستان نے اس ٹینڈنسی کو نہ صرف ریٹین کیا ہے بلکہ اس کو ماڈرنائز کیا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہے آباد میں، السلام علیکم۔